اللہ نے فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. اور محسنوں کے قریب جب رحمت ہے نا تو محسنوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ رحمت ایک آسرا دیتی ہے. اس کی رحمت کے قریب ہونے کا سب سے بڑا فائدہ، جو سب سے پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ جب آدمی محسن ہو، نیک کام کرنے والا، اچھی زندگی گزارنے والا، تو مایوس نہیں ہوتا، وہ اندر سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک اطمینان اور سرور کی کیفیت داخل ہو جاتی ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. یہ علامت ہے اللہ کی رحمت کی. اللہ کی رحمت جب قریب ہے تو اندر سکون ہوگا. اللہ کی رحمت جب قریب ہے تو بے چینی نہیں ہوگی، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، کم سے کم ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی، یا کم ہوتی چلی جائے گی، ڈھارس بنتی چلی جائے گی، آسرا ملتا چلا جائے گا، سہارا بنتا چلا جائے خود بخود اندر ہی اندر. باہر سے چاہے جتنی بے سہارگی بے چارگی ہو، وہ اندر سے ایک اندر انسان کے خود اعتمادی ہو. یہ اللہ کی رحمت کی علامت. جی ہاں. جبکہ ایک مجرم جو ہے اندر سے سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، سب سے زیادہ بے سکون، بے آسرا، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو اندر سے ملامت کرنے والا، کوسنے والا ہوگا. بالکل ہوگا، ایک نہ ایک وقت ضرور آتا ہے جہاں انسان کو سوچنا پڑتا. جی وہ دو ادیب تھے نا، ایک ادیب دنیا سے جا رہا تھا، اس نے بھی ساری زندگی لکھا، غالباً ابن انشا تھا، اور دوسرا شہاب، قدرت اللہ شہاب. تو ابن انشا جب دنیا سے جانے لگے تو قدرت اللہ شہاب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اگر دوبارہ زندگی ملے تو کیا کروں؟ کہ دوبارہ ملے گی تو ریویو کروں گا، پھر اثر نو نئی طرز اور نئے طریقے سے گزاروں گا، کیونکہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. تو اس نے پوچھا اگر تمہیں ملی تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں تو یہی والی دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کیونکہ الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں، میں نے جو کچھ کیا اچھا کیا، کسی کے لیے برا نہیں سوچا، نہ میری کوئی نیت غلط رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک تاثر. یہ ہے نیکی انسان کو اتنا کانفیڈنٹ کر دیتی ہے، اور وہ ایک سیٹسفیکشن میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت. اور اس کے بعد پھر انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر تو بس مت پوچھئے، جہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں انسان کے اللہ کی رحمت ہی کام آتی ہے. اور موت سے لے کر کے وہ حشر نشر تک کوئی ایسا موقع نہیں پھر جس میں کہ اس کی رحمت اس سے دور ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسعیٰ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. یہ نیکی کبھی نور بن کے ان کے سامنے چلتی ہے، کبھی دائیں چلتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نیکوکار جب آدمی لے کے جاتا ہے نا یہاں سے نیکی اور نور، تو وہاں کبھی سامنے کبھی دائیں، اور اس طرح وہ اس نور میں سفر کرتا ہے. اور فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگ آتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں تو بہت سے وہ بھی ہیں جن کے لیے نیکی ایک سایہ بن جاتی ہے. حشر کے میدان میں، حشر کی گرمی میں، دھوپ میں، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لا ظل الا ظلہ، لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں. فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو پھر اس کے بعد جس کو اس کا سایہ ملے گا، سبحان اللہ، یہ نیکی وہاں سایہ فگن ہوگی اور انسان اس کے سائے میں. مگر سب کے لیے برابر نہیں ہے یہ سب کچھ. جی ہاں، جس طرح یہاں لوگوں کے کام الگ الگ اور نیتیں الگ الگ اور کارنامے الگ الگ، اسی طرح وہاں بھی معاملات بڑے الگ. یہاں پر تو چیزوں کا تعین کرنا، ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل ہے نا، اس لیے لم سم ہم لوگوں کو جزا بدلہ دیتے ہیں معاملات. اور بہت سی چیزیں تو ہمارے حساب شمار میں آ ہی نہیں سکتی نا.
مگر قیامت کا دن بڑی باریکیوں والا دن ہے. ہمارے ذہنوں میں جو لہریں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے، ہماری نیتوں میں جو تبدیلیاں وہ سامنے، ہماری کیفیتیں اور ساری، پھر اس کے مطابق اپ گریڈنگ ہوتی ہے، ایویلیویشن ہوگی، اس کے مطابق پھر وہ سائے گھنے ہوں گے، رحمت کے صاحبان بنیں گے، اس کے مطابق نور جو ہے وہ چمکے گا. کس کا کتنا، کس کا کتنا، کس کا کتنا. جی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نور ہوگا، ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی ہوگی. کسی کا نور چراغ کی طرح ہوگا، کسی کا نور کسی لیمپ کی طرح ہوگا، کسی کا نور کسی الاؤ کی طرح ہوگا، کسی کا نور آفتاب کی طرح ہوگی، مہتاب کی طرح ہوگا. اس طرح کی کیفیتیں ہوں. اور جو سائے ہوں گے وہ کسی کو کس سائے میں، کسی کے لیے کون سا گھنا سایہ، کیا کیا کیفیتیں. فرمایا یوم لا ظل الا ظل